دوڑ کر نہیں ہوا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے چاہے تمہارا مذاق اڑایا جائے، تمہیں نظر انداز کیا جائے، گھبرانا نہیں ہے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو اسلام کی راہ میں شہید ہو گئی، پہلی خاتون ہے جو شہادت کا درجہ پائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی راہ میں پہلی اگر کوئی خاتون ہے جو اسلام کی راہ میں شہید ہوئی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صرف سمیہ ہی نہیں، ان کے پورے پریوار کو، عمار کو، یاسر کو، ان کے پورے پریوار کو اسی طرح مار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ چل رہا تھا سمیہ کے پریوار کے ساتھ، یاسر کے پریوار کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آپ کچھ کر نہیں پائے میرے بھائیوں۔ لیکن آپ نے جنت کی بشارت سنائیں، آپ نے جنت کی بشارت سناتے ہوئے کہا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کے بیٹے، اے عمار بن یاسر، اے سمیہ کے شوہر، اے سمیہ کے بیٹے، سنو، ابو بکر اکیلا جنتی، عثمان اکیلا جنتی، حضرت عمر فاروق اکیلا جنتی، طلحہ اکیلا جنتی، زبیر اکیلا جنتی، عبد الرحمن بن عوف اکیلا جنتی، سعد بن ابی وقاص اکیلا جنتی، سعد بن ربیعہ اکیلا جنتی۔ لیکن اے آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، آل یاسر، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کی اولاد، تم سارے کے سارے ایک ساتھ جنتی، تم سارے کے سارے ایک ساتھ جنتی۔ میرے بھائیوں، ان کے پورے پریوار کو نشٹ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ تو ایک دور تھا کہ اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ پھر آپ نے یہ پیشین گوئی کی وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَ غَرِيبًا، دھیرے دھیرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کی نظر میں تم بھی اجنبی بن جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ تمہیں نظر انداز کر دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو دوسرے نمبر پہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں غزہ پٹیوں میں کس طرح مسلمان بچوں کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ کھیلا گیا۔ ان کا خون گواہ دیتا ہے، زمین گواہی دیتی ہے کہ فلسطین کے ان معصوم بچوں کا خون زمین پہ گرا ہے۔ لیکن آج مسلمان خاموش ہے، مسلمان کا ملک خاموش ہے۔ شرم ہے ایسے ملک پر، اور شرم ہے ایسے مسلمانوں کی تعداد سے کہ آج مسلمانوں کا ایسا حال ہے لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک شبد کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر چاہے تو کم از کم ان کو روک سکتا ہے، اگر چاہے تو کم از کم اس میں کچھ کر سکتا ہے، لیکن انہیں اپنی ذات سے مطلب ہے۔ یہ ذاتی مفاد انسان ہو چکے ہیں، ذاتی مفاد مسلمان بن چکے ہیں۔ یہ خود چاہتے کہ ہم ٹھیک رہیں، چاہے مسلمان بھاڑ میں جائے، دوسرا کہیں جائے، ان کو اپنے سے مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، جتنا مسلمانوں کا ملک ہے، اگر چاہے تو کچھ کر سکتا ہے، آواز اٹھا سکتا ہے، ان فلسطینی مسلم مظلوم معصوم بچوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے، جن کے ہاسپٹل میں، جن کے پاٹھ شالہ میں، جن کے مسجدوں میں، جن کے مدرسے میں بم گرایا جاتا ہے اور ان مظلوم اور معصوم بچے کو تڑپا تڑپا کر مار دیا جاتا ہے۔ میں نے کئی ویڈیوز دیکھی
کہ وہ چھوٹا چھوٹا بچہ معصوم بچہ زمین میں گھاس کھا رہا ہے، جبکہ میرے بھائیوں یہ گھاس یہ چارہ جانوروں کے لیے اللہ نے کیا ہے، لیکن وہ فلسطینی معصوم بچوں کا حال ہے کہ گھاس کھا رہا ہے، چارہ کھا رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ کم از کم آپ دعا کریں، کم از کم آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت وہاں سے ہٹا دے۔ ہم اور آپ عید کے موقع پر اچھی طرح سے شاپنگ کر رہے ہیں، لیکن ان مظلوم اور معصوم بچوں کے بارے میں کوئی خیال نہیں۔ تو دھیرے دھیرے ایسا دور آ جائے گا کہ ہم اور آپ پھر اجنبی ہو جائیں گے، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ خوشخبری ہے کہ فطوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان اپنا مضبوط ایسے کیجئے کہ ہم کچھ بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شکل کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کو نہیں دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو ہماری نیت کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو ہمارے نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ جو قربانی ہم اور آپ کریں گے، اللہ جانور نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، نہ اللہ کی طرف تمہارا خون جائے گا، نہ گوشت جائے گا۔ ہاں جائے گا تو ہمارا اور آپ کا تقویٰ جائے گا، جائے گا تو ہماری اور آپ کی نیت جائے گی۔ میرے بھائیوں، افسوس کا مقام ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بڑا بڑا جانور اس لیے خریدے ہیں تاکہ سماج میں اس کا نام ہو۔ کتنے مسلمان ایسے دانی ہیں، کتنے سماج میں ایسے دانی ہیں کہ اگر 5,000 دے تو سماج میں اس کا رسوا ہو جائے گا، سماج میں انسلٹی ہو جائیں گے، سماج میں بے عزتی ہو جائیں گے، اس لیے 5,000 کے بجائے 20,000 دے رہا ہے۔ لیکن ہاں، نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر اتنا واجب بنتا ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دیے، ہم 20,000 دیں گے، لوگوں کی دکھاوے میں آ کر نہیں دیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں دیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے۔ ہماری جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے قربانی کے جانور خریدیں گے اور اپنا ایمان مضبوط کریں گے۔ قربانی دینے کے لیے شرط ہے کہ باپ ماں راضی ہو، والدین راضی ہو۔ پھر ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، اگر باپ ماں راضی نہیں ہے، اگر والدین راضی نہیں ہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں راضی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قربانی میں اگر چاہتے کہ قبول ہو جائے تو ہمارا باپ راضی رہے، ہمارا باپ ہم سے ناراض نہ ہو، تو میرے پیارے ساتھیوں ہماری قربانی قبول ہوگی۔ باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، ہم نے 50,000 کا بیل خرید لیا ہے، میرے بھائیوں ایسی قربانی ہماری اور آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً ہماری نماز، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اگر راضی رہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ راضی رہے تو ہماری قربانی قبول ہوں گی۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، ہم اور آپ قربانی کر رہے ہیں، تو یہ قربانی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے یہ سوچے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم کچھ بھی کریں ہم یہ سوچیں کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں پوچھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ہماری نیت دیکھتا ہے، ہمارا تقویٰ دیکھتا ہے، کون ہٹا کٹا ہے، کون بزنس مین ہے، کون بلڈر ہے، کون بزنس مین ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون عرب کے رہنے والے ہیں، کون عجم کے رہنے والے ہیں، کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ ہم ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے سے پتہ چلا ہے اور احساس کریں کہ ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے۔
اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت طریقے سے امتحان لیا اور اس دور سے اس امتحان سے گزرنا پڑا. انہی امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا رہا ہے. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. خواب دکھا رہا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے کہہ رہے ہیں او میرے بیٹے، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آئے میرے بیٹے بتاؤ تیری رائے کیا ہے، آئے میرے بیٹے بتاؤ تیری اچھا کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے. بیٹے کا جواب سنیے. باپ اور بیٹا کا رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، باپ اور بیٹے کا ایمان کتنا مضبوط ہے. دیکھیے بیٹے کا جواب ہے اے میرے ابو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹے نے کہا اے میرے ابو، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کر ڈالیے. اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر ڈالیے. اللہ اگر آپ کو قربانی کا حکم دے رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو آپ میری قربانی کیجئے، آپ مجھے ذبح کیجئے، اس میں خوش ہوں اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنا بڑا امتحان تھا. ایک باپ کے زبان سے یہ جملے نکل رہا ہے، ایک باپ کے زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ جملہ نکل رہا ہے کہ بیٹے میں تجھے ذبح کروں گا. بیٹے بھی کہہ رہے ابو اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ کر ڈالیں. میرے بھائیوں غور کیجیے، ہم دنیا میں اپنے بیٹے کی اچھا پورا کرنے کے لیے، ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے دنیا میں بیٹا جو کچھ کہتا ہے ہم کر ڈالتے ہیں. ہمارے پیر میں چپل نہیں، ہمارے جسم میں کپڑا نہیں، لیکن بیٹا اگر کہہ دے مجھے اینڈرائڈ موبائل چاہیے، ہم بیٹے کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، بیٹے کی اچھا کو پوری کرنے کے لیے دکان جاتے، مارکیٹ جاتے اور بیٹے کو موبائل لا کر دے دیتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل لے کے دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا بیٹا خوش رہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ ڈالا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ بیٹے کے لیے اگر اپنی چمڑی بھی بیچنا پڑے بیچ دیں گے، خون بیچنا پڑے بیٹے کے لیے بیچ دیں گے. یہ باپ اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے، یہ باپ اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے. باپ ہر اچھی چیز اپنے بیٹے کے بغیر نہیں کھاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا کیسے کھائے گا. اپنے حلق تک لے جاتا ہے، منہ تک لے جاتا ہے، آدھا کھاتا ہے، آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ باپ اور بیٹے کی محبت جوش مار رہی ہوتی ہے، لیکن باپ اور بیٹے کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کروں گا. بیٹے بھی تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ اپنے بیٹے کے لیے، دنیا میں آپ اپنی اولاد کے لیے ہر اس راستے کو کراس کر جاتے ہیں جو ناممکن ہے، ہر اس راستے کو پار کر جاتے ہیں، سمندر پر چھلانگ لگا دیتے ہیں، پہاڑوں کی اونچائی پر چڑھ جاتے ہیں، سمندر کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اپنی اولاد کی اچھا پوری کرنے کے لیے. لیکن اس پر بھی دھیان رکھیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی آپ کو جہنم کے آگ سے بچائیے، اپنے کنبے قبیلوں کو بھی بچائیے. دنیا میں بیٹے کی اچھی پوری کر سکتے ہیں لیکن جہنم کے عذاب کے لیے تیاری کروائیے. باپ یہ کہہ رہا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کروں گا. اسماعیل کہہ رہے او میرے ابو
اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ کر ڈالیے، اللہ نے جو آپ کو آرڈر کیا ہے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم، باپ بھی تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار ہو گئے، اللہ کے حکم کو دونوں مان لیے۔ ایک ذبح کرنے والا بھی تیار ہے، دوسرا ذبح ہونے والا بھی تیار ہے، ذبح کرنے والا تیار، ذبح ہونے والا تیار، قربانی کرنے والا تیار، جس کو قربان کیا جا رہا ہے، جس کی قربانی دی جا رہی ہے، دونوں تیار۔ تسنیہ کا صیغہ ہے، باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ میرے بھائیوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ بیٹے کو جس طرح قربانی کیا جاتا ہے اسی طرح لٹایا، کوئی یہ کہتا ہے کہ بیٹے کو الٹا لٹکایا، پیشانی کے بل لٹکایا، تاکہ ابراہیم کی نظر اس کے بیٹے کے چہرے پہ نہ پڑے، اور اس کے پیچھے سے اسماعیل کی اس کے پیچھے سے چھری چلائے ابراہیم۔ میرے بھائیوں، دونوں طرح کی تفسیر لیے جا سکتے ہیں، لیکن ہاں اس جملے میں اسلم، دونوں تیار ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے۔ ایک ذبح کرنے والا تیار، باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار۔ میرے بھائیوں، ایسا باپ کہاں ملے گا، ایسا بیٹا کہاں ملے گا؟ اتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا امتحان، اور اس کو کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے پہنچ بھی جاتے ہیں، اپنے ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہیں، اور اسماعیل کی گردن پر چھری چلا بھی رہے ہیں، اسماعیل کے گردن پہ چھری چلا بھی رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، یہ منظر زمین نے دیکھا، یہ منظر آسمان نے دیکھا۔ جب چھری چلائی جا رہی تھی، ابراہیم چھری چلا رہے تھے، سمندر کی لہریں رک گئی، موجیں رک گئی، درختوں پر پتھر، درختوں پر پتے ہلنا بند کر دیے، درختوں کے پتے چنبشیں کرنا بند کر دیے، سمندر کی لہریں موجیں مارنا بند کر دیے۔ میرے بھائیوں، فرشتہ دیکھ کر کہہ رہا ہے، یا اللہ، تو نے کیسا انسان بنایا ہے، تو نے کتنا پتھر دل والا انسان بنایا ہے کہ اتنی بڑی آزمائش کو بھی کر رہا ہے، اتنا بڑا امتحان سے بھی پار ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہوں، میرے فرشتوں، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ زمین میں انسان جائے گا، فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا، آج دیکھو میرا انسان، آج دیکھو میرا بندہ، آج دیکھو ابراہیم، آج دیکھو اسماعیل، آج دیکھو انسان کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میرا حکم ہے۔ فرشتے کہے، اللہ، میں نے تو کہہ دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، آپ جو کچھ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، اوپر سے آواز آئے، اسماعیل کٹا نہیں، اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلی، اوپر سے آواز آئے، آئے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے، تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اب اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلے گی۔ امتحان لینا چاہتا تھا، امتحان میں ابراہیم پاس ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ قربانی کریں تو کوشش کریں کہ ہمارے ابو راضی رہے، والدین راضی رہے، ایسا نہیں کہ ہم مزے سے کھا رہے ہیں، والدین کی طاقت نہیں کہ قربانی کریں۔ کچھ نالائق بیٹے اپنے باپ کو گوشت پہنچانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک زندہ ہے خدمت کر کے جنت مستحق ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، آج کے نوجوان اپنی بیوی کی باتوں کو سن کر اپنی ماں کے
गले में छुरी चला देते हैं, अपने बाप को घर से भगा देते हैं या खुद भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के घर आते हैं, अपने बेटे इस्माइल के घर आते हैं। इस्माइल घर में नहीं है। दरवाजा खटखटाया, आवाज दी, दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी निकली। इब्राहिम ने कहा, घर के मालिक इस्माइल कहाँ गए हैं? कहा वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए हैं। कहा इस घर का गुजर बसर कैसे होता है? इस्माइल की बीवी ने जवाब दिया, घर का गुजर बसर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। बस इतना जुमला कहा था। इब्राहिम ने कहा, आए फला, जब इस्माइल आएंगे तो ये कह देना कि एक बुजुर्ग आदमी आया। नहीं कहा था कि इस्माइल के अब्बू आए थे, कहा एक बुजुर्ग आदमी आया था। उसने कहा घर के चौखट को बदल देना, घर के चौखट को बदल देना। इस्माइल घर में आए, बीवी ने कहा, ओ मेरे शौहर, अभी कुछ देर पहले के बुजुर्ग इंसान आए, एक बूढ़ा इंसान आए थे। उसने कहा घर के चौखट को बदल देना, घर के चौखट को बदल देना। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये मेरे ही अब्बू थे, ये कोई और हस्ती नहीं, ये मेरे ही अब्बू थे, ये मेरे ही अब्बू की हस्ती थी। मेरे भाइयों, का क्या कहा घर के चौखट को बदल देना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। फिर दूसरी मर्तबा इब्राहिम आए, दूसरी बीवी से पूछा, इस्माइल कहाँ गए? का जंगलों में लकड़ियां चुनने गए। का इस्माइल आएंगे तो कहना लकड़ियां चुनने गए। इब्राहिम ने कहा, ओ मोहतरमा, ये बताओ घर का गुजर और बसर कैसे होता है? उस मोहतरमा ने जवाब दिया, घर का गुजर और बसर सही तरीके से हो रहा है। पहले ने क्या कहा? गुजर और बसर सही से नहीं हो रहा है। दूसरे ने कहा गुजर और बसर सही से हो रहा है। तो इब्राहिम ने कहा, जब इस्माइल आएंगे तो कहना फला बुजुर्ग आए, उसने कहा घर की चौखट को सही सलामत रखना। जब इस्माइल आए तो उसकी बीवी ने जवाब दिया, आए फला, एक बुजुर्ग इंसान आए मेरे शौहर, एक फला आदमी आए, उन्होंने ये कहकर गया घर की चौखट को सही सलामत रखना। तो इस्माइल ने कहा, वो कोई और नहीं, मेरे ही अब्बू थे। उन्होंने कहा कि आपको सही सलामत रखना यानी तलाक नहीं दे देना। तो मेरे भाइयों, अब्बू की बात सुन के लोग बीवी को तलाक दे दिया करते थे। हालांकि यहां एक मसला नोट कर लीजिए, बीवी आपकी नेक है, बीवी दीनदार है, बीवी सही है, बावजूद वालिदैन आपको प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि उसको तलाक दे दो, तो आप तलाक नहीं दे सकते, उनकी बात नहीं सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बीवी ठीक नहीं है, कुफ्र है, काफिर है, कुफ्री आमाल करती है, तो आप वालिदैन की बात सुन सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, वालिदैन को समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दीनदार है तो आप वालिदैन की बात सुनकर उसको तलाक नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ मसला तो कुछ और ही है कि बीवी चाहे कितना ही गलत हो, कुछ नौजवानों ने अपना मिशन बना लिया है कि हम बीवी ही की बात सुनेंगे। बीवी की बात सुन के माँ बाप को सता रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, माँ बाप की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है, अपने वालिदैन की खातिरदारी कीजिए। अल्लाह ताला अपने हुकूक के बाद वालिदैन का हुकूक बतलाया है कि मेरे हुकूक के बाद वालिदैन का हुकूक है, वालिदैन का हक हुकूकुल इबाद है। नमाज में कोताहियां हो जाए, रोजे में कोताहियां हो जाए, अल्लाह माफ कर देगा। वालिदैन को सताएंगे, वालिदैन को तकलीफ देंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। घड़ी के 3 बज रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी इलाह इस जलसे को कबूल अता फरमाए। मैंने 2 बातें यहाँ अहम कही है कि अल्लाह ना किसी इंसान की शक्ल को देखता है, ना सूरत को देखता है, ना जिस्म को देखता है, बल्कि नीयत को देखता है, बल्कि उनके कुलूब को देखता है। हम और आप कुछ भी करें, हमारा दिल साफ हो, हमारी नीयत साफ हो,